فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع فضول خرچی منع ہے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ بے شک خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 27۔ مبذرینہ کا لفظ تبذیرہ سے ہے، اور تبذیرہ کی اصل بذر یعنی بیج سے ہے۔ جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے کسی خاص موقع و جگہ کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یوں ہی پھینک دیا جاتا ہے، جہاں بھی گرے، جہاں بھی پڑے، پرواہ نہیں۔ تبذیر، فضول خرچی بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے میں شرعی حد سے تجاوز کرے۔ پہلے ہم اسراف اور تبذیر میں فرق کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ اسراف ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، مثلاً کھانے پینے یا لباس وغیرہ میں زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر ایسے کاموں میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں جن کا ضرورت زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسے فخر، ریا، نمود و نمائش اور فسق و فجور کے کاموں میں خرچ کرنا۔ یہ اسراف سے زیادہ برا کام ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا ہے۔ شیطان نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی۔ ایسے شخص نے بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت مال کو غلط راستوں میں خرچ کر کے اللہ کی ناشکری کی۔ اسراف ہو یا تبذیر، یہ دونوں صورتیں ہی تبذیر میں آ جاتی ہیں، اور یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب کو شیطان سے مماثلت تامہ ہے، اور شیطان کی مماثلت سے بچنا چاہیے، چاہے وہ کسی ایک ہی خصلت میں ہو۔ پھر شیطان کو کفور یعنی بہت ناشکرا کہہ کر مزید بچنے کی تاکید کر دی گئی کہ اگر تم شیطان کی مماثلت اختیار کرو گے تو تم بھی اسی کی طرح کفور یعنی بہت ناشکرے قرار دے دیے جاؤ گے۔ فتح القدیر۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک ہال میں کچھ علماء بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے میر مجلس سے سوال کیا، اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہے؟ میر مجلس نے اس سوال کو عام فہم اور حسب حال یوں جواب دیا کہ اس وقت ہم جس حال میں بیٹھے ہیں اس میں 6 پنکھے چل رہے ہیں، حالانکہ ہم صرف 2 پنکھوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اسراف ہے، اور اگر ہم یہ سارے پنکھے چلتے ہوئے چھوڑ کر باہر نکل جائیں تو یہ تبذیر ہے۔ میر مجلس کی اس سادہ اور عام فہم مثال سے اسراف اور تبذیر کا فرق پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں سخت ناپسند ہیں: کیل و کال یعنی بہت فضول باتیں، کیا کیا، کیا کھایا، کہاں گئے، وغیرہ وغیرہ، اسی قسم کی اور فضول باتیں۔ نمبر 2 دھوکہ دینا۔ نمبر 3 زائد دولت بغیر سوچے سمجھے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت 141۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی صدقہ و خیرات میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم خود ضرورت مند ہو جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حکام سے ہے، یعنی صدقات و زکوٰۃ کی وصولی میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاق آیت کی روح سے یہ بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ کھانے میں اسراف مت کرو، کیونکہ بسیار خوری، زیادہ کھانا عقل و جسم دونوں کے لیے مضر ہے۔
زیادہ کھانے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ اسراف کے یہ سارے ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اس لیے سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں بھی اسراف سے منع فرمایا ہے، جس سے واضح ہے کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے، اور اس سے تجاوز کرنا اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج کل مسلمانوں نے اس اسراف کو اپنی امارت کے اظہار کی علامت بنا لیا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حدیث نبوی ہے، باہم مقابلہ کرنے والوں کے طعام میں شرکت نہ کرو۔ اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کر لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف، حد سے نکل جانا، کسی چیز میں حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو، اسراف اور تکبر۔ صحیح بخاری۔ بعض سلف کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلو وشربو ولا تسرفو اس آدھی آیت میں ساری طب جمع فرما دی ہے۔ ابن کثیر۔ سورہ الاعراف 31۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جو خرچ کرتے ہوئے بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ سورہ الفرقان آیت 67۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا اقتار یعنی بخیلی ہے، اور قوامن کہتے ہیں اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنے کو۔ فتح القدیر۔ اسی طرح نفقات واجبہ یعنی واجب اخراجات اور مباحات یعنی پسندیدہ اخراجات میں حد اعتدال سے تجاوز بھی اسراف میں آ سکتا ہے، اسی لیے وہاں بھی احتیاط اور میانہ روی نہایت ضروری ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، اسراف معصیت میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اسراف میں بھلائی نہیں، دوسرے بزرگ نے کہا نیکی میں اسراف ہی نہیں، اور تنگی کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق کو ادا کرنے میں کمی کرے۔ یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے اقتار کیا یعنی تنگی کی، اور جس نے ناحق میں خرچ کیا اس نے اسراف کیا۔ یہاں ان بندوں کے خرچ کرنے کا حال ذکر فرمایا جاتا ہے کہ وہ اسراف و اقتار کے دونوں مذموم طریقوں سے بچتے ہیں۔ عبد المالک بن مروان نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی بیعت وقت خرچ کا حال دریافت کیا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی دو بدیوں کے درمیان ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ خرچ میں اعتدال نیکی ہے اور وہ اسراف و اقتار کے درمیان ہے۔ حدیث نبوی ہے، وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس کا بار کم سے کم ہو۔ مفسرین کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصحاب کا ذکر سورہ الفرقان کی آیت 67 میں فرمایا ہے وہ اصحاب کبائر ہیں کہ جو نہ تو لذت و تنعیم کے لیے کھاتے تھے نہ ہی خوبصورتی اور زینت کے لیے پہنتے تھے۔ بھوک روکنا، ستر چھپانا، سردی گرمی کی تکلیف سے بچنا، بس صرف اتنا ہی ان کا مقصد تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کا مفہوم خوب اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 29۔ اور نہ تم رکھو ہاتھ اپنا بندھا ہوا اپنی گردن کی طرف، اور نہ پھیلا دو اسے پورا پھیلا دینا، پس تم بیٹھ جاؤ گے ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر۔ سورہ الفرقان کی آیت 67 میں انکار کرنے کا ادب بیان فرمایا گیا۔
اب انفاق یعنی خرچ کرنے کا ادب بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نہ بخل کرے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے، اور دیگر مالی حقوق کو واجبہ بھی ادا نہ کرے، یعنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات وغیرہ، اور نہ ہی فضول خرچی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجائش دیکھے بغیر ہی بے دریغ خرچ کرتا رہے۔ بخل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ملوم یعنی قابل ملامت و مذمت قرار پائے گا، اور فضول خرچی کے نتیجے میں محصور یعنی تھکا ہارا اور پچھتانے والا۔ محصور اسے کہتے ہیں جو چلنے پھرنے سے عاجز ہو چکا ہو۔ فضول خرچی کرنے والا بھی بلا آخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، یہ کنایہ ہے بخل کا، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دے، یہ کنایہ ہے فضول خرچی کا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خرچ میں بد نظمی ممنوع ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بد نظمی کے ساتھ خرچ کرنے کو منع فرما رہے ہیں کہ آگے آنے والے حالات سے قطع نظر کر کے سب کچھ نہ اڑا دو، کہ کل جب تمہارے پاس کوئی ضرورت مند آئے یا کسی دینی ضرورت کے لیے کوئی معاملہ درپیش ہو تو تمہارے پاس اس کی قدرت ہی نہ ہو۔ قرطبی۔ یا تمہارے اہل و عیال جن کے حقوق تمہارے ذمہ واجب ہیں، تم ان کے حقوق بھی ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ مظہری۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اخراجات میں میانہ روی آدھی معیشت ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین ہمیں زندگی گزارنے کی ہر بات بڑی ہی خوبی سے سکھاتا ہے، با مقصد اور کامیاب زندگی کے طریقے سکھاتا ہے، اور یہ تمام روشنی ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں سمجھ بوجھ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ سورہ نساء کی آیت 4 میں آتا ہے، اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اللہم کننی بما رزقتنی وبارک لی فیہ۔ اے اللہ، جو رزق بھی تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، آمین۔ اللہ ہمیں اس پر راضی کر دے جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مل جائے جو حکم ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔